لیجیے عبدالواحد وفا کمائنی کی زبانی ان کا انشائیہ سماعت فرمائیے. عنوان ہے فکر سفر. میں RWA جانے کے لیے حمد باری تعالیٰ کا یہ شعر گنگناتا ہوا اپنے فلیٹ F42 سے روانہ ہوا کہ پھولوں کو عطا کی تو نے ہنسی، کلیوں کو تبسم تو نے دیا، تو مالک ہے، تو خالق ہے، ہر چیز کو پیدا تو نے کیا. مسجد اشاعت الاسلام کے گیٹ پر پہنچا تو میری نظر اس کے گنبد پر پڑی. میں نے دیکھا کہ دھوپ اور کہرے میں جنگ ہو رہی ہے. کہرے کا کثیر لشکر دھوپ کے جرار لشکر کو شکست پر شکست دیے جا رہا ہے. اشراق کا وقت ختم ہونے کو ہے مگر شام کا منظر معلوم ہوتا ہے. ہوا بھی اپنا جلوہ دکھانے کے لیے بےتاب ہے. چونکہ میں وقت پر پہنچنے والوں میں مشہور ہوں، RWA کے گیٹ پر پہنچا تو اس وقت دھوپ کا لشکر دم دبا کر بھاگا جا رہا تھا اور کوہرا اپنا اقتدار قائم کرنے میں مصروف تھا. ایسے عالم میں خیال آیا کہ ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب کو موبائل کے ذریعے بتایا جائے کہ آج موسم سازگار نہیں ہے، مگر ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا سوائے موبائل کی ٹک ٹک کی آواز کے. پھر میں نے بھائی نثار احمد صاحب کو کال لگائی. جواب ملا ہیلو. تو میں نے سلام کیا اور بتایا کہ RWA کے گیٹ پر تالا لگا ہوا ہے. میں اس کے گیٹ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. دھوپ نکلنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، اس لیے میں ڈاکٹر صاحب کو لینے کے لیے نہیں گیا. نثار بھائی نے مسکرا کر جواب میں کہا آپ نے اچھا کیا، دھوپ نہیں ہے تو پھر محفل پیر خرابات منعقد کرنا لاحاصل ہوگا. میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے ایک شادی میں اپنے وطن جانا ہے. وہ فرمانے لگے آپ لوٹ کر کب آئیں گے؟ میں نے کہا اس کا جواب تو میں آپ کو اس شعر سے دے رہا ہوں. سماعت فرمائیں. میں لوٹنے کے ارادے سے جا رہا ہوں مگر سفر ہے، میرا انتظار مت کرنا. نثار بھائی خوش ہو کر فرمانے لگے بہت اچھا شعر ہے. میں نے عرض کیا شعر پسند آیا، اس کے لیے شکریہ. دوسری اہم بات یہ ہے کہ بعض سینئر سٹیزن صاحبان میری وفا پر شک کرتے ہوئے مجھے بے وفا کہتے ہیں. یہ ان کی نہایت محبت و شفقت کا ثبوت ہے. ان کو میں آپ کے ذریعے سے یہ شعر سنانا چاہتا ہوں. آتا نہیں ہے پیار کی باتوں میں کچھ مزہ، جب تک نہ تم ہو آپ سے اور تم سے تو نہ ہو. نثار بھائی مسکرانے کے انداز میں فرمانے لگے اچھا شعر پیش کیا ہے. میں نے کہا اس غضب کی سردی میں آپ کو شعر سے حرارت ملی ہوگی. اپنے ہیٹر کا سوئچ آف کر دیجیے گا، پسینہ آتا ہوگا. پسینے پر آپ نے ایک بار فراق گورکھپوری کا یہ شعر سنایا تھا کہ پسینہ موت کا ماتھے پہ آیا، آئینہ دے دو ہم اپنی زندگی کی آخری تصویر دیکھیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمین میں شعر سے متاثر ہو کر میں نے ایک غزل کہی تھی اور RWA کی محفل اس دور میں جناب محمد آصف صاحب کی چوپال میں منعقد ہوتی تھی، جہاں ایک بورڈ پر لفظ چوپال لکھا ہوا ہوتا تھا اور حقے کی تصویر بھی بنی ہوتی تھی. اس غزل کا یہ شعر مجھے یاد آ گیا. سماعت فرمائیں. پسینہ موت کا آیا ہے پیشانی پہ اب دے دو ہمارے ہاتھ میں ہم سورہ یاسین دیکھیں گے. حالانکہ آج میں اپنے وطن ایک شادی میں شرکت کرنے کی غرض سے جا رہا ہوں، لیکن ایک بہت بڑا غم بھی ساتھ لیے جا رہا ہوں، اور وہ غم یہ ہے کہ میرے دوست مرحوم راؤ دلبر حسین صاحب F38 کے مالک یعنی الفت قدے کے بانی کے قریبی دوست عربی کے پروفیسر جناب خالد ہادمی صاحب کا کل صبح 10 بجے 19 جنوری 2022 کو برین ہیمریج ہونے سے انتقال ہو گیا تھا. ان کی نماز جنازہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد چار مینار میں ادا کی. مرحوم میرے بھی کرم فرما تھے. وہ اللہ کی پکار ماہانہ رسالہ نکالا کرتے تھے. انہوں نے مجھ ناچیز کی ایک مناجات بھی چھاپی تھی. اس مناجات کے کچھ اشعار آپ کو بھی سنا دوں. مناجات کا عنوان ہے اس وقت بہت پچھتائے گا. احباب و عزیز و مرد و زن سب روئیں گے، چھوٹے گا بدن، ہو جائے گا یہ بے روح بدن، اس وقت بہت پچھتائے گا. اس چڑھتی جوانی پہ تیری جس وقت بڑھاپا آئے گا، چلنا پھرنا ہوگا مشکل، تو کھاٹ پہ روٹی کھائے گا، ہو جائیں گے یہ بے نور نین، ہو جائے گا یہ بے روح بدن. ہے خاک سے تیری پیدائش، اس خاک میں تو مل جائے گا، کر لے گا یہاں جو نیک عمل، کل کام وہاں وہ آئے گا. کر غور ذرا نادان نہ بن، ہو جائے گا یہ بے روح بدن.
جب سر پہ سفیدی آئے گی تیری قیمت گھٹ جائے گی، بینائی بھی نہ ٹک پائے گی، پھر آنکھ تیری شرمائے گی، یہ تیرا اجڑ جائے گا چمن، ہو جائے گا یہ بے روح بدن۔ کیا تجھ کو نہیں ہے خوف خدا، کیا دل میں تو نے ٹھانی ہے، پڑھ جا کے نمازیں مسجد میں، گر قبر میں راحت پانی ہے، ہرگز تو نہ بن اپنا دشمن، ہو جائے گا یہ بے روح بدن۔ خادم بن کر تو خدمت کر، مخدوم وفا بن جائے گا، یہ نیک عمل کام آئے گا، جینے کا مزہ تو پائے گا، حوریں ہوں گی تیری دلہن، پھر عیش کریں گے روح و بدن۔ یہ تھی میری مناجات، یہیں ختم کرتا ہوں میں اپنی بات۔ میرے اس فکر سفر پر عنایت فرمائیں اپنے خیالات۔ والسلام۔ خاکسار وفا کمایونی۔ سنا